توبہ کی آیات بہت بڑا خزانہ ہے بھائی، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا کے خزانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ دنیا کا بھی خزانہ ہے، آخرت کا بھی خزانہ ہے، اس میں فلاح ہے۔ کسی بھی 3 دن کا وظیفہ، اور 3 دن میں آپ یہ وظیفہ کریں اور پورا سال مزے اڑائیں انشاءاللہ، پورا سال ہر طرف سے انشاءاللہ آپ کے لیے راستے کھل جائیں گے۔ آپ پر قرضوں کا بوجھ ہوگا وہ بھی ختم، آپ کو مالی ٹینشن ہو رہی وہ بھی ختم، دشمن پریشان کر رہے وہ بھی ختم، جنات پریشان کر رہے وہ بھی ختم، جادو پریشان کر رہے وہ بھی ختم۔ آسان وظیفہ ہے، بس 3 دن تھوڑا سا تکلیف اٹھائیں اور سارا سال مزے اڑائیں انشاءاللہ، کسی بھی 3 دن۔ یہ اس میں بالکل نہیں کہ اس دن سے شروع کرنا ہے اس دن۔ یقیناً سورہ توبہ کی آخری 2 آیات سب سے بڑا خزانہ ہے، لیکن کوئی ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا بڑا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ میں نے آپ کو جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی شروع میں، تو ربیع الاول اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، اس کا ربط کیا ہے؟ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی مہینے ہوئی ہے، ربیع الاول میں، اور اسی طرح سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، اس کے معنی پر غور کریں۔ یقیناً سورہ توبہ کی آخری 2 آیات انتہائی سب سے بڑا خزانہ ہے، لیکن کوئی ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے۔ آپ یقین کریں یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا بڑا خزانہ ہے، لیکن ہم بس سرسری وظیفہ پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اثر نہیں ہوا۔ جو کہتے ہیں سورہ توبہ کی آیات کی آخری 2 آیات کا وظیفہ میں نے پڑھا اور پھر بھی اثر نہ ہوا، تو وہ اس سے جھوٹا انسان دنیا میں نہیں، تو وہ سب سے جھوٹا انسان ہے، کیونکہ اس کے وظیفے میں فرق ہوگا، اس کے ایمان و یقین میں فرق ہوگا۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ویسے ہی آپ روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، 1 مرتبہ کم از کم درود شریف اس کے ساتھ پڑھیں، اور 1 بار ان 2 آیات کو پڑھا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی، اللہ و رسول کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی، تمام مشکلات خود بخود انشاءاللہ ختم ہوتے جائیں گے۔ اس کے بہت کمالات ہیں۔ ابھی جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا جو وظیفہ دیتا ہوں ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے کسی بھی 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے، کسی بھی 3 دن کا وظیفہ، اور 3 دن میں آپ یہ وظیفہ کریں اور پورا سال مزے اڑائیں انشاءاللہ، پورا سال مزے اڑائیں۔ 3 دن کی تکلیف، اور تکلیف بھی کیا، اتنا بڑا مشکل وظیفہ بھی نہیں کہ آپ کو کوئی مشکلات کھڑے ہوں گے کہ اتنا وقت ضائع ہوگا، پورا رات جو ہے آپ نے بیٹھنا ہوگا، نہیں، ایسا بھی نہیں، آسان وظیفہ ہے۔ بس 3 دن تھوڑا سا تکلیف اٹھائیں
اور سارا سال مزے اڑائیں انشاءاللہ۔ کسی بھی 3 دن، یہ اس میں بالکل نہیں کہ اس دن سے شروع کرنا ہے اس دن ختم کرنا ہے، بس آپ نے جب شروع کیا تو 3 دن مسلسل کرنا ہوگا۔ اگر درمیان میں وقفہ آیا، کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے آپ نہ پڑھ سکی، تو پھر دوبارہ سے 3 دن آپ نے مسلسل کرنا ہے اس ربیع الاول کے مہینے میں۔ تو وظیفہ بہت آسان ہے، اجازت عام ہے، اجازت نہ مانگا کریں۔ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، اجازت سب کو، خصوصی اجازت عام ہے۔ بس صرف 5 وقت کی نماز پڑھا کریں پابندی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ رزق حلال کی طلب۔ بس جو 2 شرطیں آپ میں پائی جائیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو پھر میری اجازت ہے خصوصی۔ وظیفہ بہت آسان ہے، آپ نے ربیع الاول کے کسی بھی 3 دن یعنی رات کو کرنا ہے، 3 راتیں۔ سب سے پہلے آپ نے صلاۃ توبہ کے 2 رکعت پڑھنے، یعنی توبہ کی نیت سے کہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے۔ اور جب نماز سے فارغ ہو جائے 2 رکعت سے، تو پھر استغفار کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا جو بھی استغفار ہو دل سے یعنی توبہ کریں۔ اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں، اور 11 بار درود شریف کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو 313 بار پڑھیں، خوب صحیح تلفظ کے ساتھ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ میرا گلا بھی حرام ہے، آپ 313 بار ان 2 آیات کو پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ دیکھو، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور سامنے اسی وقت آپ کو یہ صورت آیا جائے، یعنی آپ مسلسل تلاوت کر رہے ہیں، آپ کو آگے سے سورہ توبہ کی صورت آ جائے، تو آپ نے اس وقت بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ بس اس کا آسان تشریح یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، اس میں اسی لیے لکھا بھی نہیں ہے بسم اللہ۔ ہاں، جب آپ قرآن پاک کو شروع کرتے ہیں، خواہ سورہ توبہ سے شروع کرتے ہیں یا درمیان سے شروع کرتے ہیں، پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں، یہ اس وقت نہیں پڑھنی ہے جب آپ کو متواتر تلاوت کے دوران یہ سورہ توبہ آ جائے، پھر آپ نے نہیں پڑھنی ہے سورہ توبہ کی سے پہلے بسم اللہ۔ تو آپ اس وقت اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی بار جب آپ شروع کریں تو اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں، اس کے بعد نہ پڑھیں، پہلی مرتبہ پڑھیں۔ تو ان 2 آیات کو 313 بار پڑھنا ہے۔ 313 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا، خوب دل لگا کر پھر استغفار کریں، آخر میں دوبارہ خوب اللہ سے توبہ کریں، اور ہاتھ اٹھا کر خوب رو کر اپنی حاجات طلب کریں۔ انشاءاللہ العزیز سارا سال انشاءاللہ ایسے مزے اڑائیں گے کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ ہر طرف سے انشاءاللہ آپ کے لیے راستے کھل جائیں گے، آپ پر قرضوں کا بوجھ ہوگا وہ بھی ختم، آپ کو مالی ٹینشن ہو رہی وہ بھی ختم، دشمن پریشان کر رہے ہیں وہ بھی ختم، جنات پریشان کر رہے ہیں وہ بھی ختم، جادو پریشان کر رہے ہیں وہ بھی ختم۔ آپ سورہ توبہ کی آیات بہت بڑا خزانہ ہے بھائی، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا کے خزانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ دنیا کا بھی خزانہ ہے، آخرت کا بھی خزانہ ہے۔ اس میں فلاح ہے، خوشی ہے، کامیابی ہے، اس کو لے لو، انشاءاللہ اس پر عمل کرو۔ کسی بھی 3 دن یہ 3 رات عمل کرو ربیع الاول میں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے مزے ہی مزے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔